میلاد شریف کی محفل نے ایک بات کی کہ کبھی ڈینمارک سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کبھی فرانس سے ہو رہی ہیں، کبھی کسی ملک سے ہو رہی ہیں، اور یہ سازشیں کوئی آج سے نہیں ہو رہی، یہ 1400 سال سے ہو رہی ہیں۔ یہ سازشیں اس دور سے ہو رہی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جان نثار صحابہ کرام کو کسی کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا تھا، کسی کو کوڑے مارے جاتے تھے، کسی کا راستہ روکا جاتا تھا، کسی کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس دور سے سازشیں ہو رہی ہیں اور آج تک یہ سازشیں چلتی آ رہی ہیں۔ تو برادران دین و ملت، جو سازشیں 1400 سال سے ہو رہی ہیں، مسلمان اگر ان کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں بنائیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ کے بٹن سے لے کے آپ کے جیب میں جو موبائل فون ہے یا جس سواری پہ آپ سوار ہوتے ہیں، ہر چیز اغیار کی بنی ہوئی ہے، ہر چیز انہی کی فیکٹری سے بن کے آ رہی ہے، انہی کی انڈسٹری سے بن کے آ رہی ہے۔ مسلمان جو پیسہ اپنے لیے خرچ کر رہا ہے اس کا ایک حصہ منافع کا یہودیوں کو جا رہا ہے، عیسائیوں کو جا رہا ہے، غیر مسلموں کو جا رہا ہے، حتیٰ کہ مسلمان جو کھانے کی اشیاء بھی خرید رہے ہیں اس کا منافع بھی ان لوگوں کو جا رہا ہے۔ تو برادران دین و ملت، یہ ان سازشوں کا سامنا کرنے کے لیے جہاں عشق اور محبت کی ضرورت ہے وہاں حکمت عملی کی بھی ضرورت ہے کہ تمام مسلمان ریاستیں مل کے اپنی پروڈکٹس بنائیں، اپنے کھانے کی اشیاء بنائیں، اپنی ہر ضرورت کی چیز کو بنائیں تاکہ مسلمان وہی خریدیں اور انہی اشیاء کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچے۔ آج ہم یہاں بات کر رہے ہیں، یقیناً یہ مائک بھی وہیں سے بنا ہوگا، غیر ملک سے آیا ہوگا۔ یقیناً ہماری جو بھی اشیاء ہے ضرورت کی، تو برادران دین و ملت، اگر مسلمانوں کو کامیاب ہونا ہے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو شعور دیا تھا، آج اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ تمام مسلمان ریاستیں اور ان کے حکمران اکٹھے ہو کے حکمت عملی بنائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، غلامی، فرما برداری، اس مشن کو آگے لے کے چلیں۔ ہم بحیثیت مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فلسفہ دیا وہ ایک جسم کے مانند ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ تو برادران دین و ملت، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تمام امت مسلمہ مل کے وما آتاکم الرسول فخذوہ، آپ نے جو حکم فرمایا، جو عطا کیا اس پر عمل کریں، اور جس بات سے منع کیا اس کام کو ہرگز نہ کریں، پھر ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک محمد سہیل بھٹی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، حاجی ملک